اور خوشی والا اور ہنسنے والا واقعہ ہے، کیونکہ یہ جشن ہے، جشن میں ایسے واقعات ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ کہا کہ اس کا کوئی بیٹی ہے تو اس کا کوئی نام ایسا تجویز کریں کہ پہلے کسی نے نہ رکھا ہو، اور وہ بھی اسلامی، پہلے کسی نے نہ رکھا ہو۔ بھائی پہلے کسی نے نہ رکھا ہو، بھی آپ کوئی اور ٹماٹر نام رکھ لیں یا کوئی اور نام رکھ لیں، کوئی سبزی کا نام رکھ لیں، کسی نے نہیں رکھا تو نہیں۔ عزیزان محترم، اب وہ قبلہ صاحب نے جواب دیا، پوچھا پہلا جو دو نام ہیں وہ تو بتاؤ یا کون سے آپ نے، اس کے مطابق پھر ہم بیٹی کا نام رکھیں گے، بتائیں گے۔ اس نے کہا جی قبلہ صاحب بڑے اسلامی نام ہیں اور بڑے اچھے نام ہیں، میرے جو ہے وہ ایک بیٹے کا نام ہے نہج البلاغہ، ایک بیٹے کا نام ہے صحیفہ سجادیہ۔ ایک بیٹے کا کیا نام ہے؟ نہج البلاغہ، ایک بیٹے کا نام ہے صحیفہ سجادیہ۔ قبلہ شیخ محسن صاحب پریشان ہوئی ہے، اس کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد فرمایا اپنی بیٹی کا نام طرفت العوام رکھ لے۔ مل گیا دیا صلوات اللہ۔ تو کتابوں کے نام پہ نہیں ہوتے نام رکھے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، باقر، محمد، علی، رضا، تقی، نقی، علی، نقی، حسن عسکری، ہادی المہدی، حجت القائم، امام زمانہ علیہ السلام۔ تو لوگ کوشش کرتے ہیں ایسا نام ہو پہلے کسی نے نہ رکھا ہو، تو وہی نام پھر ویسے ہی نام نکلیں گے جیسے یہ اسلامی ہو، لیکن وہ جو ہے کسی نے نہ رکھا ہو۔ تو آپ کو بہتر یہی ہے کہ آپ نام رکھ لیں۔ پہلا بیٹا ہے تو فرمان یہ ہے کہ آپ اس کا نام محمد ضرور رکھیں، شروع میں محمد۔ اور اگر پہلی بیٹی ہوئی ہے، بیٹی کی آمد ہے، تو اس وقت آپ اس کا نام فاطمہ لازمی رکھیں۔ ایک بندہ آیا ایک معصوم کے پاس، آ کے کہتا ہے کہ میرے ہاں بیٹی ہوئی ہے تو میں بہت پریشان ہوں۔ معصوم نے فرمایا کہ ہاں کیا پریشانی ہے؟ بیٹی ہوئی ہے، نام کیا رکھا ہے؟ کہا فاطمہ۔ اچھا فاطمہ نام رکھ لیا ہے نا، تو اب اس کا لحاظ بھی رکھنا، اس کو گالی بھی مت دینا اور اسے چھڑکنا بھی مت، کیونکہ ان ناموں کا احترام ہے، ناموں کا کردار ہے۔ عظمت بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا پر ہدیہ صلوات اللہ۔ تو جیسے ہی آپ کے ہاں بیٹا ہو اس کا نام محمد رکھ لیں، دوسرا بیٹا ہو اس کا نام علی رکھ لیں، بیٹی ہو گئی ہے اس کا نام فاطمہ رکھ لیں۔ ان ناموں کے ساتھ جڑے رہیں گے، پیارے پیارے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں، اتنے اچھے نام ہیں۔ اگر القابات تلاش کرنے جا جائیں تو بی بی کے لقب ہے زکیہ، طاہرہ، مطہرہ، عالمہ، غیر معلمہ، سیدۃ النساء العالمین، تمام جوانوں جنت کی عورتوں کی سردار بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ بی بی فاطمۃ الزہرا اس بی بی کو کہتے ہیں، اگر عام عورت آ جائے نا اس جگہ پہ، اگر آ جائے، اگر کسی کی بیٹی آ جائے تو بیٹی کا والد آ جائے تو بیٹی اٹھتی ہے، احترام کرتی ہے، لیکن جس دربار میں زہرا آ جائے اس کے احترام کے لیے سرور کائنات خود احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا بیٹی سمجھ کے اٹھ رہے تھے جب سرور کائنات جناب زہرا کے لیے اٹھ رہے تھے؟ ایک باپ اپنے والد کے لیے اٹھ رہا تھا؟ نہیں عزیزان محترم، صرف ایک باپ نہیں بلکہ رسالت، نبوت، امامت، رسالت، تمام ختم مرتبت ساری چیزیں بیچ میں مل جائیں، جب کھڑی ہو جائیں، جس کے احترام میں اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں۔ مل گیا دیا صلوات اللہ۔ کیونکہ یہ مقام اور رتبہ اور عزت اور کسی بیٹی کو نصیب نہیں ہوئی کہ جو عزت اور شرف و مقام 20 جمادی الثانی بی بی فاطمۃ الزہرا کی آمد، اور جیسے ہی ان کی ایج ہے 18 سال ان کا سن ہے، 9 سال گزارے ہیں اپنے بابا کے گھر، 9 سال گزارے ہیں اپنے مولا مشکل کشا امیر المومنین شور نامدار کے گھر۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بیٹی کو کیسے رہنا چاہیے، لوگ پوچھتے ہیں کہ زوجہ کو کیسے رہنا چاہیے۔ یہ سارے کردار، دونوں کردار بتائے ہیں بی بی نے۔
18 سالوں میں سے 9 سال اپنے بابا کے گھر رہ کے اپنے بابا کی خدمت کر کے بتایا ہے کہ بیٹی کو کیسے رہنا چاہیے. 9 سال اپنے شوہر نامدار کی نالین پاک کو صاف کر کے بتایا کہ زوجہ کی عزت کیا ہے, زوجہ کا کردار کیا ہے, بیٹی کو کیسے رہنا چاہیے اور زوجہ کو کیسے رہنا چاہیے کہ کبھی بھی اپنے گھر سے باہر نہ جائے. باہر جائے تو پھر قرآن مجید کی آیت آئے تو پھر جائے. ومن حاجك في بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. میرے حبیب علم آ جانے کے بعد اگر آپ سے کوئی مبالغہ کرے, اگر آپ سے کوئی مبالغہ کرے تو کہہ دو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم. اے میرے حبیب ان بندوں کو کہہ دو, ان لوگوں کو کہہ دو, ان مردوں کو کہہ دو, ان شخصوں کو کہہ دو, ان پریشان لوگوں کو کہہ دو جو آپ سے مبالغہ کرنا چاہتے ہیں. علم آ جانے کے بعد اگر آپ کو کوئی مبالغہ کرنے لگے تو ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹے لے آؤ, اپنے بیٹے لے آتے ہیں, تم اپنے نسل لے آؤ, اپنے نسل لے آتے ہیں, تم اپنی عورتیں لے آؤ, تم اپنی عورتیں لے آتے ہیں. تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, بہت لمبی اگلی بات ہے لیکن انتہائی مختصر, آپ کی سوچ سے بھی زیادہ مختصر. جتنے آپ پریشان ہیں اس پریشانی کو توڑتے ہوئے صدر ترمذی صاحب کے مرحومین کے سال ثواب کے لیے مل کے ہدیہ صلوات پڑھنے والے. لفظ محمد کے اندر 5 الفاظ ہیں, ظاہراً 4 ہیں, چھپے ہوئے 5, مکمل 5 بنتے ہیں. میم ح میم دال, بیچ میں تشدید ہے تو 2 لفظ ہیں, تو میم 2 ہیں بیچ میں. اس کے بعد محمد جب کسا کے نیچے جناب سرور کائنات اور یہ 5 ہستیاں شامل ہو جاتی ہیں تو اس وقت جو محمد کے اندر چھپی ہوتی ہے, جو سب کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی, اسے جناب زہرا کہتے ہیں. عزیزان محترم, جب یہ جاننے لگے سارا معاملہ سارا واقعہ آپ کو پتا ہے, لیکن یہ جتنی بھی آیت کے الفاظ ہیں, قبلہ علامہ حضرت زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پرافٹ محمد اپنے ان لوگوں کی طرف دیکھ کے کہتے تھے کہ ابنانا ابنانا ابنانا, پہلے آتے تھے لیکن ابنانا. عزیزان محترم, جیسے ہی جناب یہ سارا پنجتن پاک چلے تو چلنے کے بعد منظر اور واقعہ وہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے. عزیزان محترم, جو اس آیت کا مصداق بنتی جا رہی ہے لیکن صیغے جمع کے ہیں, جانے والے واحد ہیں, صیغے جمع کے ہیں, جانے والے 2 ہیں, صیغے جمع کے ہیں, جمع اسے کہتے ہیں, جمع کی 2 قسمیں, جمع مکسر, جمع سالم. جمع سالم کہتے ہیں 3 اور اس سے زیادہ ہوں, جمع مکسر 10 سے زیادہ بڑھ جائیں. تو عزیزان محترم, یہ جمع کی اقسام ہے. جمع کے صیغے استعمال کیے, ایک ہی مثال دے کے آپ کی زحمات کو میں نے تمام کر دینا ہے. اب جتنی آپ نے داد دینی ہے میں وہ شعر دوبارہ پڑھ دوں گا آپ کے لیے. آپ دیر میں پہنچے ہیں, نیاز آ گئی ہے تو میں آپ پر ختم کرنے لگا ہوں. عزیزان محترم, صیغے جمع کے جانے والے ایک, صیغے جمع کے آپ پہ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں. قرآن مجید کی آیت نمبر 61 آپ کے مولوی صاحبان پڑھتے ہیں, ذاکرین صاحبان پڑھتے ہیں, لیکن ان کے اندر صیغے واحد کے ہیں, صیغے جمع کے ہیں, جانے والے 1 ہیں, جانے والے 2 ہیں, 3 تو ہے ہی کوئی نہیں. 3 والا ہنسا ہمیں پیارا ہی نہیں لگتا. عزیزان محترم, جب یہ جا رہے ہیں تو عزیزان محترم, اگر میں کسی بندے کو کہوں جائیے دیکھو خواجہ علی صاحب جائیے باہر بڑی سردی ہے, اس طرح کہیے کہ آپ انڈے لے آئیں اور چائے بھی لے آئیں, انڈے بھی لے آئیں, چائے بھی لے آئیں, پہلے تو یہ پریشان ہو جائیں گے. ماشاءاللہ آپ پریشان ہو گئے, انڈے اور چائے دل ہے نا. عزیزان محترم, کہا جائے گا جائیں گے, اب ٹائم بھی زیادہ گزر گیا ہے, آگے دیکھیں گے دکانیں بند ہیں, یہ گھر میں جائیں گے, ان کو 1 انڈا ملے گا, 1 چائے کا کپ ملے گا, وہاں سے اٹھا کے واپس آئیں گے, کہیں گے کہ میں نے کہا تو میں نے اتنے نہیں کہے تھے, یہ 35 40 50 بندہ بیٹھا ہے, ان کو پلانا ہے, ان کو کھلانا ہے, آپ ایک لے کے آگے. اب ایک سے کیا گزارا ہوگا, یا میں کھا لیتا ہوں یا یہ ایک تقسیم کر لیں گے, یا چائے میں پی لیتا ہوں, 1 گھوٹ میں پی لیتا ہوں, آئے گی گھوٹ یہ پتے جائیں گے. اور پھر یہی معاملہ ہوگا. تو سارا سلسلہ یہ کہ قبلہ صاحب دکانیں بند ہیں, سردی زیادہ ہے, شٹر ڈاؤن تھے, اب مجھے ملے ہی یہی ہے. جو
پہنچ گیا میں سلام کر رہا ہوں مجھے ملے ہی یہی ہے مجھے ملے ہی یہی ہے مجھے ملے ہی یہی ہے عزیزان محترم اللہ نے کہا تھا جو بھی آتا جائے لیتے جاؤ لیکن صدیق اور صدیقہ لے کے جانے ہیں صدیق اور صدیقہ لے کے جانے ہیں صدیقہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جو گھر سے کبھی باہر نہیں نکلی اگر باہر نکلتی ہے تو صدیقہ بن کے محمد کے مین میں ڈھل کے زہرا نکلتی ہے پرافٹ محمد فرمائیں گے یا اللہ مجھے یہ پنجل پاک ہی ملے ہیں شعر دوبارہ پڑھنے لگا ہوں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں آپ پڑھو گا میں نے کہہ دیا اچھا ہے کہ کہتے ہیں معذرت ناراض نہ ہوئے گا پریشان نہ ہوئے گا عزیزان محترم مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو آخری بندے تک ہاتھ اٹھا کے اپنے زمانے کے امام کو سلام کرنا ہے جو بندہ ہاتھ اٹھا کے اپنے زمانے کے امام کو سلام کرے گا اس کو میں پہلے سلام پیش کر رہا ہوں جو پہنچ گیا اس کو بھی سلام کر رہا ہوں جو بعد میں پہنچیں گے ان کو بھی سلام کر رہا ہوں مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو مقام برگ یہ ہے کہ پھول راضی ہو خوش نصیب ہے وہ بندہ جس سے رسول راضی ہو خوش نصیب ہے وہ بندہ جس سے رسول راضی ہو تم جس کو کہو ہم مان لیں گے تم جیسے کہو ہم مان لیں گے پر شرط لازم یہ ہے کہ پہلے بطور راضی ہو ایک اور نعرہ سنائیں بس ختم کر دیا ہے میں نے دعا کرتے ہیں کہ دعا کرنے سے پہلے میں ایک بات کروں میرا بہت سخت درد تھا دان میں وہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے وہ کراتے فیلنگ جو درد ہوتا ہے پورا ایک دن رہتا ہے 2 دن رہتے ہیں 3 دن رہتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ درد رہے گا ابھی درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تو دعا کرتے ہیں خداوند متعال کی رات بھیکے چھال دے معصومین علیہ السلام بھیکے مہتر علیہ السلام ہماری اس قلیل سی بات کا اپنے دربار منظور مقبول فرماؤ اس میں کوئی غلطی کو تائی اندر گزر فرماؤ حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرماؤ اسی طرح جشن عام معصومین عام اطہار علیہ السلام جالانے کی توفیق نصیب فرماؤ اس محفل کا ساتھ صدر سلطان ترمذی صاحب کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرماؤ ان کے مرحومین کو جنت میں اعلی مقام نصیب فرماؤ اعلی علیجی میں جگہ نصیب فرماؤ مرحومین کی برزخ کی منازل آسان فرماؤ صدر سلطان ترمذی صاحب کو صحت کلی سے مزین فرماؤ حاضرین کو صحت کلی سے مزین فرماؤ حاضرین میں کوئی بیمار ہے غائبین میں کوئی بیمار ہے پروردگارہ صدیق حیدری صاحب سے لے کے جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں مسلمین مسلمات بیمار ہیں تمام کو صحت کلی سے مزین فرماؤ حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرماؤ یا اللہ میں نے جانتا تھا اس دربار میں کون سا بندہ کون سا مومن کون سا شخص کون سی اور کیا حاجت لے کر آیا تو دلوں کے رات بہتر جانتا ہے حاضرین کی حوائجات شرعیہ کو منظور مقبول فرماؤ پروردگارہ جو جس مومنین نے جتنے بھی مومنین نے دل میں دامن سخن قدم میں اس میں صدی ہے خداوند متعال کی رات تمام کی ان کی توفیقات کے مطابق ثواب عنایت فرماؤ صحت کلی سے مزین فرماؤ حاضرین مومنین کے رزق میں اضافہ فرماؤ انتظامیہ انجمن جان سرن البیت کی توفیقات خیر میں اضافہ فرماؤ اس مسجد کے شہداء اس مسجد کے نماز اس دنیا سے کچھ کرنے کے درجات بلند ہیں مزید بلند فرماؤ اعلیٰ علیجی میں جگہ نصیب فرماؤ پروردگارہ میرے ذمہ جتنے بھی دعائیں لگائی گئی ہیں لگائی جائیں گی تمہارے سے دعا کے لے کہا خداوند متعال کی تمام دعاؤں کو اپنے دربار میں منظور مقبول فرماؤ توفیقات خیر میں اضافہ فرماؤ اجڑی ہوئی قبر کی زیارت نصیب فرماؤ کرو تو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرماؤ پروردگارہ بھیکے چاہتے معصومین علیہ السلام بھیکے مطر علیہ السلام علماء حقہ کا سائل داکرین اقوام کا تائم رسول رکن مدعیم فرماؤ تمام زیارات مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ابران راکشام تمام زیارات سے مزین فرماؤ ہمارے آخری امام کے ذکر میں تاجی فرماؤ
کہ آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ ہمارے پاک امام کے پاک قدموں میں جامع شہادت نوش کرنے کی سعادت نصیب فرما آخر میں اپنے اپنے مرحومین کی درجات کی بلندی کے لیے جو نمازی اس مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے حسن نقوی صاحب سے لے کے جتنے بھی نمازی شجاعت نقوی صاحب جتنے بھی اس مسجد کے شہداء ہیں جملہ مرحومین کے صالح ثواب کے لیے سلطان ترمذی صاحب کے مرحومین کے صالح ثواب کے لیے اس زمانے کے محمد کے ظہور میں تاجیل کے لیے مل کے ہدیہ صلوات